کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں کل والی صورت یعنی سورہ بنی اسرائیل کا باقی حصہ، اس کے بعد سورہ کہف، پھر اس کے بعد سورۃ مریم، پھر سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ انبیاء کیا تھوڑا سا حصہ یعنی چند رکوع تلاوت ہوئی۔ ٹوٹل 2 پاروں کی تلاوت ہوئی اور ہم 17ویں پارے میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 احکامات بیان فرما دیے، کل اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ تم لوگ نماز قائم کرو سورج کے نکلنے کے وقت، الی غسق اللیل رات کے وقت، تو فجر کی نماز، عشاء کی نماز، وقرآن الفجر اور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت نماز میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ گواہی دے گی کل قیامت کے دن۔ مشرکین نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یسألونک عن الروح، سوالات کیا کرتے تھے امتحاناً تاکہ یہ لاجواب ہو جائے، تو پوچھا کرتے تھے کہ یہ روح کیا چیز ہے، روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے الروح من امر ربی، یہ اللہ کا حکم ہے، امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس کے آگے مت جائے، بس یہ اللہ کا ایک امر ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا امر ہے تو زندہ ہے، اللہ کا امر نہیں ہے تو مردہ ہے اور روح اس کی قبض ہو جائے گی۔ آگے سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ کہف یہ وہ صورت ہے جو ہر جمعے کو ہمیں پڑھنی چاہیے، اور اصحاب کہف آپ لوگوں کو بخوبی یہ بات معلوم ہے کہ وہ ایک گروہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 5 بندے تھے، بعض کہتے ہیں کہ 6-7 تھے، بعض کہتے ہیں کہ 3 تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ کتنے لوگ تھے۔ وہ ایک بادشاہ کے پاس سے وہ اپنے ایمان بچانے کے لیے بھاگ گئے، کیونکہ بادشاہ ان کو قتل کر رہے تھے۔ تو جب بھاگ گئے ایک غار میں پناہ لی، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، غار میں پناہ لی، اور اللہ پاک نے اس غار کے اندر انہیں سلا دیا۔ نیند آ گئی تو سو گئے، اور کتا باہر بیٹھا ہوا چوکیداری کر رہا ہے۔ اور اتنے میں کتنا عرصہ گزر گیا؟ کتنا عرصہ گزر گیا؟ 309 سال۔ 309 سال گزر، ایک بندے کی آنکھ کھلی، سب کی آنکھ کھلی۔ دیکھتے ہیں یہاں بھوک بڑی لگی ہے یار، لیکن کتنا سوئے آپ لوگ، کتنی نیند کی آپ لوگوں نے؟ قال قائل منہم، ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا، کم لبثتم، کتنا تم یہاں غار میں ٹھہرے، کتنی دیر ہوئی تو آئے ہو، صبح آئے ہو، کتنا، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم تھکے آئے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں تھکے بہت تھے، ایک دن یا آدھا دن یا دن کا کوئی حصہ ہم نے غار میں گزارا۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا عرصہ ہم نے گزارا ہے، بھوک لگی ہے۔ فبعثوا احدکم، ایک شخص کو بھیجو، بورقکم هذه، ان پتوں یا ان کاغذات، ان رقم کے ساتھ، جو سکے ہیں اس کے ساتھ، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر ایھا ازکا طعاما، کوئی پاکیزہ سا طعام، کوئی کھانا لے آؤ ہمارے لیے کھانے واسطے تاکہ ہم کھائیں۔ فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف، اور نرمی اختیار کرو بات چیت میں، ایسا نہ ہو کہ آپ سختی اختیار کرو، لوگوں کو شک پڑ جائے کہ یہ کہیں اور سے آئے ہیں اور ہمارے اس بادشاہ کو پتہ نہ چلے اور ہمیں قتل نہ کرے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ 300 سال گزر چکے ہیں، آپ کا وہ بادشاہ مٹی بھی ہو چکا ہے۔ بندہ جاتا ہے اور دکان میں
اور جو چیز اسے پسند آتی ہے تو وہ پسند کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ رقم لے لو. انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے، یہ کیا چکر ہے، یہ تو نہیں چلتا، کہاں سے چرا کے لے آیا وہ، کیا چکر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سکہ ہے، یہ پیسے ہیں، ہم لے کے آئے ہیں. بات مشہور ہو گئی بازار میں، بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ چلا گیا. انہوں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں ہم کہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ ہاں ہے. چلے غار کے پاس چلے گئے. دیکھا تو سارے اصحاب کہف، کہف کہتے ہیں غار کو، اصحاب کہف کہف کے ساتھی، کہف والے. تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی اندر گئے تو اللہ پاک نے دوبارہ سے انہیں موت دے دی. جب فوت ہوئے بادشاہ پہ حقیقت پتہ ہوئی، یہ بادشاہ مسلمان تھا، اس کو پتہ ہوا کہ یہ تو اللہ والے ہیں، 300 سال گزر گئے، ان کے معاملات کا پتہ چلا. اس نے وہاں پر ایک مسجد بنا دی اور ایک کتبے پر ان کے نام سارے لکھ لیے. تو بعض کہتے ہیں 7 بندے، بعض کہتے ہیں 5 بندے، بعض کہتے ہیں 3 بندے، ایک ان کا کتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہ 7 لوگ تھے اور ایک ان کا کتا تھا. اور چند جانور بھی جنت میں جائیں گے، ان میں اصحاب کہف کا یہ کتا بھی جانور میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ والوں کی مدد کی، ان کی چوکیداری کی. تو جو اللہ والے ہیں، اس لیے کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے یا عالم بنو، کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا متعلم بن جاؤ، سیکھنے والا بن جاؤ، او خادمن، نہیں تو ان کا خادم بن جاؤ. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار کر دے گا. اور لا تکن رابعہ، اس سے آگے مت جاؤ، کوئی اور کیٹیگری میں مت جاؤ. تو اگر علم اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ حاصل کریں، نہیں تو سیکھنا شروع کر دیں، متعلم بن جائے، طالب علم بن جائیں. وہ بھی نہیں ہے تو خدمت کریں. اصحاب کہف کے کتے کو اگر اللہ والوں کی خدمت کی وجہ سے جنت میں جانے کا موقع ملتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، اللہ کے اشرف المخلوقات ہیں، ہم اللہ والوں کی خدمت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے تو کیا ہمیں نہیں جنت ملے گی؟ اعلیٰ درجات ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کوئی واقعہ ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں بتاؤں گا. کچھ سوالات کیے مشرکین نے، کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے چند دن وہی روک دی اور بہت پریشانی ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو وہی آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ایسا مت کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں، انشاءاللہ ضرور کہا کریں. کیونکہ کیا پتہ کل آپ ہو نہ ہو، آپ کام کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں. تو یہ ساتھ کہا کریں. اس صورت میں 3 مثالیں بیان کی ہیں، 3 واقعات بیان کیے. ایک 2 بھائی تھے، ایک بھائی کا بہت بڑا باغ تھا اور پھلوں کا، میووں کا، میوہ جات کے باغات تھے، بہت مالدار تھا. دوسرا بھائی جو تھا وہ کمزور تھا، غریب تھا. تو وہ جا کے اسے دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، تو ایسا کرے، ناشکری مت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا کرے اور اللہ کی مانے اطاعت کرے. اس نے کہا نہیں، کیوں بندہ اطاعت کرے تاکہ آگے جا کر اسے اور جنت ملے. اللہ نے مجھے ادھر بھی اتنا کچھ ملا ہے اور جب میں مروں گا میرے پاس اور بھی اتنے، اس سے بھی زیادہ ہوگا. تکبر کرنے لگا. تو اس تکبر کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے تمام باغات جو تھے وہ سارے کے سارے جلا دیے. اس کے اوپر ایک عذاب آیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا. تو وہ پھر کہنے لگا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ وہ کہنے لگا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا جو پھل تھا، اس کا جو باغ تھا وہ سارا ہلاک ہوا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہاتھ مروڑتا رہا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ اس میں خرچ کیا تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وَيَقُولُ، اور کہہ رہا تھا یا لیتنی، کاش، لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. تو اس وقت کے ملامت سے، اس وقت کی ندامت سے بہتر تھا کہ وہ پہلے سے اللہ پہ ایمان لاتا، پہلے سے اس کے سامنے یہ بات ہوتی کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ دعوت ہمیں بھی ہے کہ یہ مال اور دولت، یہ کاروبار، یہ فیکٹریاں، یہ ملازمت، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک دن آئے گا اور بہت جلد آنے والا ہے، بہت جلد. جیسے رمضان 10 دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا.
جیسے زندگی کے 40 سال گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اسی طرح بقیہ جو باقی 20 سال ہے، 10 سال ہے، 5 سال ہے، کتنے ہیں، وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، موت آ جائے گی۔ جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ جمع کیا ہے، جو کچھ اپنے پاس جمع کیا، سب کا سب یہاں دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور آپ خالی ہاتھ جاؤ گے۔ جائے گا ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی، وہ ہے تمہارا عمل، جو نیکی یہاں پر کی، جو نمازیں پڑھی، جو تلاوتیں کی، جو خدمت کی، جو دعوت دی، جو اللہ کی طرف بلایا، جو اللہ کا ذکر کیا، جو اعمال کیے، جو نیکی کیے، وہی نیکی آپ کے ساتھ جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی آپ کے ساتھ جانے والی نہیں۔ ایک اور مثال، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر۔ دنیا کی بے ثباتی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں یہ مال اور اولاد جو میں نے عطا کیا ہے تمہیں، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور ہمیشہ کے لیے جو آپ کے ساتھ رہنے والی ہے وہ نیکیاں ہے، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ آپ کے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں۔ آگے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، کیسے پتہ چلا کہ ان کے پاس ایک مچھلی تھی اور راستے میں جا رہے تھے، اور اتنے میں بھوک لگی موسیٰ علیہ السلام کو، تو اپنے خادم سے کہا کہ کھانا جو ہے آپ کے پاس وہ لیا۔ اس نے کہا کہ عجیب بات ہوئی، میں بھول گیا تھا، وہ فلاں جگہ جو ہم ٹھہرے تھے دریا کے کنارے، تو جو مچھلی ہم نے پکائی تھی وہ مچھلی واقع تو پانی میں چلی گئی اور تیرنا شروع ہوئی۔ دیکھا اچھا وہی تو ہماری علامت تھی کہ وہاں پر خضر علیہ السلام رہتے ہیں، بتاؤ کہاں پر یہ معاملہ ہوا۔ تو واپس آ گئے، وہاں دیکھا تو ڈھونڈ رہے ہیں خضر علیہ السلام، ایک جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں، تو جا کر سلام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں موسیٰ اللہ کا بندہ آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں سیکھ سکتے، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، صبر نہیں کر پاؤ گے، ایک بات کا آپ کو علم نہیں ہے، میں کوئی کام کروں گا اور آپ کو علم نہیں ہے، پھر آپ اوپر سے سوالات کرو گے، نہیں آپ نہیں ٹھہر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں جو بھی ہے ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کشتی میں بیٹھ گئے اور خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، اور جیسے قریب پہنچ گئے انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو اس کا جو پہندہ تھا اس نے خراب کر دیا۔ کشتی میں سوراخ کر دو تو کیا کام، کس کیا، وہ تو پھر ڈوب جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ مسکینوں کی کشتی ہے اور آپ نے سوراخ کر کے اسے خراب کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک، میں نے بتایا نہیں تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ نے کہا موسیٰ نے کہا کہ غلطی ہو گئی، لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا، چلو آگے چلتے ہیں، موقع دے۔ آگے جاتے ہیں تو ایک لڑکا دیکھا، تو جا کر خضر علیہ السلام نے اسے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہنے لگے، کیونکہ غلط کام دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے، نے کہا کہ یہ کیا، نوجوان لڑکا ہے اور بے گناہ آپ نے قتل کر دیا۔ تو بتایا نہیں تھا کہ پوچھنا نہیں ہے، کچھ سوال نہیں کرنا، پھر سے پوچھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دو مرتبہ ہوا، ایک تیسری مرتبہ چانس دینا، اور اگر اس کے بعد بھی میں نے بے وصولی کی پوچھا تو پھر آپ مجھے بے شک چھوڑ سکتے ہو، ایک اور چانس دینا۔ جا رہے تھے، ایک جگہ بھوک لگی، اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، ان سے کہا کہ تھوڑا سا کھانا دے دے، بھوک لگی ہے، مہمان آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم کوئی کھانا شانا نہیں دینے والے، ہم آپ کو کچھ نہیں دینے والے۔ فابوا ان یضیفوا، ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، وہاں پر ایک دیوار گرنے والی تھی، گر رہی تھی یا گری ہوئی تھی، تو خضر علیہ السلام لگے اور اسے اس دیوار کو بنا دیا پورا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں بھوک لگی ہے، ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، آپ نے دیوار بنا دی تو اس کی ہی اجرت دے دیتے، آپ نے دیوار کیوں بنا دی مفت میں ان کے لیے؟ تو نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ پوچھنا نہیں ہے، جو بھی میں کروں تو کروں، آپ نے پوچھنا نہیں۔ اچھا اب یہ معاملہ ختم ہوا، اب میں تینوں باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ میں نے کیوں کیا، یہ میں نے خود اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا تھا، اور وہ یہ
کہ جو کشتی تھی تو آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، اور یہ دو مسکین لڑکے تھے، مسکینوں کی کشتی تھی، تو مجھے حکم ملا کہ ان کی کشتی میں سوراخ کر دو، جب وہ دیکھیں گے کہ اس میں سوراخ ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، تو یہ لوگ پھر اپنے لیے اپنی مرمت کر دیں گے دوبارہ سے، اور وہ بادشاہ کے قبضے سے یہ اس طریقے سے یہ چھوٹ جائے گی، تو یہ ان کے فائدے کے لیے میں نے کیا تھا۔ اچھا جو لڑکا قتل کیا تھا تو اس کا کیا؟ اس نے کہا کہ ان کے والدین جو تھے وہ بڑے نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا کافر تھا، اور یہ ان کو بھی کافر بنا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم اس کے بدلے میں ایک اور بیٹا ان کو دیں، اس کو قتل کریں، اس کو سامنے سے ختم کریں تاکہ یہ اپنے والدین کے کفر کا سبب نہ بن جائے، تو اس لیے میں نے کیا۔ اچھا دیوار کا کیا قصہ تھا؟ فرمایا کہ وہ یتیم تھے، مسکین تھے، جب وہ ان کے ماں باپ مر رہے تھے تو اس ایک جگہ پر خزانہ دفن کیا ان کے لیے، جب وہ بڑے ہوں گے تو یہ انہیں ملے گا، تو اس کے اوپر دیوار تھی، دیوار کے نیچے وہ دفن کیا تھا، تو وہ دیوار گرنے لگی، تو اگر دیوار ہم نہ بناتے تو یہ لوگ کھود کر وہ خزانہ نکال لیتے، ان یتیموں کا حق جو ہے وہ ضائع ہو جاتا، تو میں دیوار دوبارہ سے اس لیے بنا دی تاکہ یہ حق ان تک پہنچ سکے اور یہ محفوظ ہو جائے، تو یہ سب میں نے اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ یہ تھی وہ بات ہے، آپ میں صبر نہیں تھا، آپ نے بار بار جو پوچھا۔ یہ واقعہ پھر ذوالقرنین کا واقعہ ہوا، اور انہوں نے کس طریقے سے یاجوج ماجوج سے جو ایک جگہ گزر رہے تھے، یاجوج ماجوج آتے تھے اور لوگوں کے فصل اور کھیتوں کو تباہ کرتے تھے، وہ آ کر ذوالقرنین سے کہنے لگے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے مشرق سے مغرب تک پورا سفر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ جب گئے تو ان سے کہہ لگے ہم آپ کے لیے کچھ پیسے ویسے جمع کر لیں گے، چندہ کر لیں گے اور دے دیں گے، آپ ان سے ہماری جان چھڑا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے، بس آپ ایسا کرو ہاتھ پاؤں کی خدمت کرو۔ تو ان نے دیوار بنا دی۔ کس چیز کی دیوار بنا دی؟ آتونی زبر الحدید، یہ لوہے کے بڑے بڑے سل، جو سلاخ تھے، سل وہ لے آؤ۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا، جو رستہ تھا، وہاں پر رکھ دیے۔ قال انفخوا حتی اذا جعلہ نار، اس میں آگ جلائے، تو وہ لوہے کے جو تھے سل جو تھے، آگ جلائی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس کے اوپر پھر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تاکہ یہ بالکل مضبوط ہو جائے۔ فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج جو تھے اس کے اوپر آنے کی کوشش بھی کرتے تھے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مضبوط دیوار بنائی ہوئی ہے، اور قیامت کے قریب یہ توڑ دیں گے اور آ جائیں گے، اور اس وقت یہ دجال بھی آئے گا۔ یاجوج ماجوج یہ قیامت کے علامات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جس کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، بڑے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ، بڑے خوش قسمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں، اللہ اتنا بڑا ہے۔ لو کان البحر مدادا، اگر تمام کا تمام سمندر یہ سیاہی بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اور کوئی شخص اس سیاہی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی لکھنے لگ جائے تو لنفد البحر، وہ بحر جو ہے وہ دریا ختم ہو جائے گا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی ختم نہیں ہوگی۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اور صرف یہ بھی نہیں، اس جتنے اور بھی لے آئے اور پھر اس سے بھی لکھنا شروع کر دیں، اور اللہ کی بڑائی، کبریائی اور عظمت لکھنا شروع کر دے، اللہ کی بڑائی کبریائی ختم نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی۔ وہ ابد الآباد ذات ہے، وہ ایسی صفات والی ذات ہے جس تک ہماری پہنچ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا مکالمہ۔ وقت کم ہے وگرنہ میں اس میں بہت خوبصورت باتیں آپ کو بتاتا۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی۔ یہ وہ صورت تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، انہیں حکم ملا کہ فرعون کے پاس جاؤ، فرمان لگے رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول لے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان کے گرے کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری زبان سمجھ سکے، بات سمجھ سکے، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے میرے ساتھ ایک وزیر بنا دے، ایک ساتھی بنا دے، ہارون اخی، جو ہارون ہے میرا بھائی ہے، اس کو میرے ساتھ کر دے، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میرے کمر کو مضبوط کر دے،
تاکہ میں دعوت دوں، اکیلا نہ ہوں، میری زبان میں لکنت ہے، یہ فصیح اور بلیغ ہے، تو یہ میرے ساتھ مدد کرے گا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کی دعا اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی، اور اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما کر ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا۔ یہ اس سے بڑھ کر اور کیا دعا ہو سکتی ہے؟ تو یہ جناب آپ کا ہو گیا۔ اس میں آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، دیکھو جو شخص بھی اعراض کرتا ہے قرآن سے، ہمارے ذکر سے، ہماری بات سے، ہمارے احکامات سے، فإن له معیشۃ ضنکا، ہے ان کی معیشت اور زندگی ضنکا، تنگ بنا دوں گا، ان کی زندگی میں پریشانیوں سے بھر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ قال ربی، وہ کہے گا اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، کیوں مجھے اندھا اٹھا دیا، وقد كنت بصیرا، اور تھا میں دیکھنے والا، دنیا میں تو میں دیکھ رہا تھا، آنکھیں تھی میری ٹھیک ٹھاک اور سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح ہماری آیتیں آئی تھی تمہارے پاس، فنسیتها، پس تو نے اسے بلائی تھی آیتیں، وكذلك اليوم تنسى، اسی طریقے سے آج ہم تجھے بلائیں گے، بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے کہ ہم سب قیامت کے دن اندھے نہ اٹھیں، بھی نہ اٹھیں۔ پھر آگے سورہ انبیاء ہے، اس میں 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کچھ آیتیں کل انشاءاللہ آئے گی۔ اس میں اللہ پاک نے پہلے قیامت کا تذکرہ کیا کہ قیامت قریب ہے، اقترب للناس حسابهم، انسانوں کا، لوگوں کا حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، بالکل پاس۔ قیامت ایسا ہے، اس کو غد کہا ہے، کل کی بات ہے، جیسے کل ہے قیامت کا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حساب قریب آ گیا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، معرضون، اعراض کر رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ ایک سائنسی بات بھی ہے، یہ دنیا، چلو بتا دیتا ہوں، اتنا وقت بیٹھے ہیں آپ، 1 منٹ اور بھی بیٹھ جائیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین پہلے ایک تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ تو اس وقت کسے پتا تھا 1400 سال پہلے کون سی سائنس تھی، کون سی تحقیق تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر بتایا، اور پھر دنیا سائنس اور اس پہ اپنی تحقیق کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دنیا جہان پہلے ایک تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، اور ایک دھماکے سے پوری کی پوری زمین پھیل گئی، آسمان بن گیا۔ اللہ پاک نے اتنا عرصہ پہلے اس کا ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی دی ہے۔ تو یہ بھی آج ثابت ہوا کہ پانی نہیں ہوگا تو کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ ہم نے کسی انسان کو یہاں ہمیشگی نہیں دی ہے، أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ فوت ہو جائیں کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم ان کو شر اور خیر سے آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔